ریتا نور صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ عدالتوں کے اندر سنگل بینچ، ڈبل بینچ اور لارجر بینچ کی جو اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، یہ کیا ہیں اصطلاحات، اور کن مقدمات کے لیے خاص طور پر لارجر بینچ بنائے جاتے ہیں یا ڈبل بینچ جو ہیں بنائے جاتے ہیں؟ جی، دیکھیں یوزولی عموماً جو ڈبل بینچ ہے اور لارجر بینچز ہیں یہ ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں ایگزسٹ کرتے ہیں۔ ہائی کورٹ میں جو جنرل قسم کے بینچز ہیں نا، وہ دو قسم کے، ایک سنگل بینچ، ایک ڈبل بینچ، جس کو ڈویژن بینچ کہتے ہیں، ڈبل بینچ نہیں کہتے۔ ڈویژن بینچ میں 2 ججز بیٹھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو عام طور پہ جو ریگولر پروسیس ہے وہ صرف اور صرف سنگل بینچ اور ڈویژن بینچ کا ہے۔ اس کے علاوہ جو اسپیشل مقدمات ہیں جس کے ہم چیف جسٹس صاحبہ کو اپلیکیشن فارورڈ کرتے ہیں کہ دس از دا میٹر آف ہائر پبلک امپورٹنس، اور اس میں 2 سے زیادہ جج کی جوڈیشل مائنڈس کی جو ان سے انوالو ہے، تو اور ان کو لگتا ہے کہ یہ 2 ججز یا ایک ججز سے زیادہ بڑا سنگین معاملہ ہے، تو پھر اس کو پھر فل بینچ میں ریفر کیا جاتا ہے۔ اور اگر ایڈمنسٹریٹو برانچ جس میں رجسٹرار صاحب اور چیف جسٹس آتے ہیں، ان کی رضامندی اور ان کے اوپینین میں واقعی کوئی ایسا معاملہ ہو جو کہ سنگل بینچ یا ڈویژن بینچ سے اوپر کسی فل بینچ کو ریفر کرنے کی نوعیت والا ہو، تو پھر ایک اسپیشل بینچ بنتا ہے جس میں 3 ججز، 5 ججز، 7 ججز یا پورے کے پورے جتنے بھی ججز اویلیبل ہیں وہ سب آڈ نمبرز میں اس بینچ میں بیٹھتے ہیں اور اس میٹر کو کنسیڈر کرتے ہیں۔ فل بینچ عموماً طور پہ موجود نہیں ہوتا، یہ اسپیشل ریکوزیشن پہ، اسپیشل ریکویسٹ پہ بنتا ہے۔ چند ایک کیسز میں، ہر کیس میں نہ فل بینچ بنتا ہے اور نہ ہر وقت اویلیبل ہوتا ہے۔ فل بینچ کو بنانے کے لیے بھی کوئی سنگین نوعیت کے مقدمہ جات اویلیبل ہونے چاہیے۔ ابھی تک جو میں نے دیکھا فل بینچ، یوزولی میں نے ہراسمنٹ کیسز میں دیکھا ہے، جو 9 مئی کے کیسز ہیں ان میں بالکل اویلیبل تھا فل بینچ۔ اس کے علاوہ جو سانحہ ماڈل ٹاؤن تھا اس میں اویلیبل تھا، جہاں JIT کے معاملات ہوں، اس طرح کے جو معاملات ہیں، پر کوئی اسپیشل معاملات فکس نہیں ہے۔ جہاں بھی عدالت کو لگتا ہے یا وکیل کو لگتا ہے یا پارٹی کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ فل بینچ والا ہے، تو وہ فل بینچ کو ریفر کر دیا جاتا ہے۔ جہاں تک سنگل بینچ ہے تو وہ جو کیسز ہیں ان میں لکھا ہوا ہے، ہائی کورٹ رولز اینڈ پروویژنز ہیں ہماری، ان کے تحت ایک سنگل جو چیف جسٹس صاحب اور ایڈمنسٹریٹو ہمارے جو پروسیس ہے اس کے تحت 2 بینچز کام کرتے ہیں، ایک سنگل بینچز اور ڈویژن بینچز۔ ڈویژن بینچز میں بھی یہی ججز بیٹھتے ہیں جو سنگل بینچز میں بیٹھتے ہیں، فرق صرف ہوتا ہے کہ ڈویژن بینچز میں 2 ججز ہوتے ہیں اور سنگل بینچ میں 1 ججز ہوتا ہے۔ ہر وہ لکھا ہوتا ہے قانون میں کہ کون سا کیس ہے یہ سنگل بینچ میں جائے گا، کون سا ڈویژن بینچ میں جائے گا۔ جو قتل کے مقدمات ہیں وہ ڈویژن بینچ سنتی ہے، قتل کے مقدمات کی جو اپیلز ہیں وہ جو ہیں وہ قتل کے صرف جو مرڈر ریفرنسز ہیں، میں کرمنل اپیلز کی بات نہیں کر رہی، مرڈر ریفرنسز کی بات کر رہی ہوں، وہ ڈویژن بینچ میں سنے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو منشیات کے مقدمہ جات ہیں وہ بھی ڈویژن بینچ میں سنے جاتے ہیں، منشیات کی جو اپیلز ہیں وہ ڈویژن بینچ میں جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، سول اور کرمنل ڈویژن بینچز۔ جو سول کی اپیلز ہیں وہ بھی ڈویژن بینچ میں سنی جاتی ہیں، اور جو ICA ہے جو سنگل بینچ کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل ہے وہ بھی ڈویژن بینچ میں سنی جاتی ہے۔ لیکن ICA ہر سچویشن میں نہیں لگتی، وہ لا ریفارم آرڈیننس میں لکھا ہوا ہے کس کس سچویشن میں لگتی ہے۔ تو یہ جو اس کے علاوہ جو یہ وہ سارے مقدمہ جات جو ڈویژن بینچ میں نہیں سنے جاتے وہ سنگل بینچ میں سنے جاتے ہیں، جو عام روزمرہ کے مقدمہ جات ہیں۔ یہ بینچ کیوں توڑ دیے جاتے ہیں؟ اچھا، وہ آپ سپریم کورٹ کے بینچز کی بات کر رہے ہیں؟ سپریم کورٹ میں زیادہ تر ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں تک میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو یہ سارا ایڈمنسٹریٹو ورک ہے، یہ بینچز جو ریگولر ہے نا، ہر مہینے بعد روسٹر آف ججز آتا ہے، ایک نئی لسٹ آتی ہے، اور یہ سارا کیونکہ ہم حال ہی یہ لاہور میں ہائی کورٹ نہیں ہے، پنجاب، یہ پورے پنجاب کی، پورے صوبے کی عدالت ہے، تو ملتان بینچ، بھاولپور بینچ اور راولپنڈی بینچ، تو یہ روسٹر جو ہے شفٹ ہوتے رہتے ہیں اور ججز سوئچ ہوتے رہتے ہیں، تو یہ DBs نئی بنتی رہتی ہیں، ہر مہینے ایک نیا بینچ بنتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی، یہ پراپر ایک شفٹنگ ہے، شفلنگ ہے جو ہائی کورٹ رولز کے اکارڈنس میں ہوتی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں سپریم کورٹ کی بات۔ سپریم کورٹ میں بھی ایسے ہی ہے، بینچز بنتے رہتے ہیں، ٹوٹتے رہتے ہیں۔ جو جہاں تک بات ہوتی ہے یہ سیاسی مقدمہ جات کی، تو ان میں کیونکہ فل بینچ بنتا ہے تو جج صاحبان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی ذاتی وجوہات کی وجہ سے یا پولیٹیکل ڈس ایگریمنٹ کی وجہ سے یا کوئی پرسنل نیکسس ہونے کی وجہ سے مقدمے میں، اس مقدمے میں بیٹھنے سے ریفیوز کر سکتے ہیں، اپنی صحت کی علالت کی وجہ سے بھی ریفیوز کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے بینچ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اینڈ دس از پیورلی ایڈمنسٹریٹو، اس میں اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا۔ بالکل، بہت بہت شکریہ جی۔